अमेरिका एक बार फिर से एडवेंचरस नजर आता है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं। ये इस वक्त पूरी दुनिया में जुबान ज़दे आम है। क्यों? क्योंकि अमेरिका एक और जंग का दरवाजा खोल चुका हुआ है। अमेरिका ने इंतहाई कामयाबी के साथ इंसानी जदीद तारीख को अगर देखा जाए तो उसमें ऐसी मिसाल नहीं मिलती है कि एक मुल्क दूसरे मुल्क में दाखिल होता है, वहां से उस मुल्क के सदर और उसकी अहलिया को उठाता है और उठाकर वहां से मुल्क से बाहर ले जाता है। और उसके बाद अब इतलात आ रही हैं कि अमेरिका के दारुल हुकूमत में मुंतकिल करने की तैयारियां जारी हैं। ये तमाम हैपनिंग्स वेनेजुएला के हवाले से हो रही हैं और वेनेजुएला तेल के हवाले से एक अहम तरीन मुल्क है। भूखा नंगा, मसाइल का लदा और अटा जरूर हो सकता है, बट तेल की दौलत से माला माल है। अमेरिका की जानिब से जो इल्जामात लगाए गए हैं वेनेजुएला के सदर पर, वो मंशियात और मोहलिक हथियारों के हवाले से हैं और इस पर बाकायदा फर्द जुर्म की तैयारी भी की जा रही। कुछ डिटेल्स हैं आपके सामने रखने जा रहे हैं क्योंकि ये अंगड़ाइयां लेती और बदलती दुनिया के नए रंग हैं और इसमें हमें इस चीज को बहुत होश के साथ समझना होगा कि सरवाइव सिर्फ वही कौमें करेंगी जो अपना दिफा करना जानती होंगी। अल्लाह ताला के शुक्र है कि 2025 में अल्लाह ताला ने हमें एक अजीम कामयाबी से नवाजा, बट दुनिया में बहुत मुख्तलिफ किस्म के रंग ढंग और ढब नजर आ रहे हैं। मंशियात और असलहा के इल्जाम के तहत सदर मादुरो पर फर्द जुर्म आयद वेनेजुएला के सदर की गिरफ्तारी की कार्रवाई टीवी शो की तरह देखी। ये कौन कह रहा है जी? ये अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं। नाउ यू कैन इमेजिन कि एक मुल्क दूसरे मुल्क के सदर और उसकी अहलिया को कैसे उठा सकता है। ये बिल्कुल एक एलीट डेल्टा फोर्स का ऑपरेशन था, जैसे आप गेम्स में नहीं देखते और मूवीज में नहीं देखते। इट वाज समथिंग लाइक दैट और इंतहाई सक्सेसफुली अमेरिका ने ये ऑपरेशन किया है जी। वेनेजुएला के सदर निकोलस मादुरो पर मंशियात और तबाहकुन असलहे के इल्जाम के तहत फर्द जुर्म आयद कर दी गई है। सदर डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि उन्होंने मादुरो को अमेरिकी कार्रवाई से एक हफ्ता कबल टेलीफोन करके सरेंडर करने के लिए कहा था, जबकि इनकी गिरफ्तारी की कार्रवाई उन्होंने यानी ट्रंप ने टेलीविजन शो की तरह देखी और ये रफ्तार के हवाले से और एक्यूरेसी के हवाले से नाकाबिले यकीन बताई जा रही है और अपेरेंटली वो नजर भी आ रही है। अमेरिका ने वेनेजुएला के सदर मादुरो और इनकी अहलिया को हिरासत में लेकर बैरून मुल्क मुंतकिल कर दिया है। ये अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं। बीबीसी को रिपोर्ट कर रहा हूं जी। बीबीसी के अमेरिकी पार्टनर सीबीएस न्यूज के मुताबिक अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने वेनेजुएला की फौजी तंसीबात समेत मुख्तलिफ मकामात पर हमले का हुक्म भी दिया है और उसका फिर अमली नमूना भी हमने देखा है कि मुख्तलिफ मकामात जो दिफाई मकामात हैं वेनेजुएला के, खासतौर पर उनकी एयर बेस जो है वो शिकस्त और रेख्त का शिकार नजर आती है, खाकस्तर नजर आती है और उनके दिफाई आलात जो हैं वो उनसे आग के अलाव उठते हुए नजर आते हैं। वेनेजुएला के सदर ने हमले की मजम्मत करते हुए जी, ये इब्तदाई हैपनिंग हुई थी गिरफ्तारी से पहले जब वो बंकर में जा रहे थे। वेनेजुएला के सदर ने हमले की मजम्मत करते हुए मुल्क में इमरजेंसी नाफिज कर दी और उसके बाद फिर वो खुद ही मुबैना तौर पर इतलात जो अमरीकी सदर का क्लेम है उसके मुताबिक गिरफ्तार कर लिए गए। अक़वाम मुत्तहिदा, इसमें बड़ी याद रखिएगा कि वंस अगेन वेनेजुएला के अंदर से ही इंतहाई क्लोज सर्कल से इंटेलिजेंस शेयर की गई थी उनकी लोकेशन के हवाले से। अब सवाल यह पैदा होता है कि अमरीकी CIA ने वेनेजुएला के सदर मादुरो का सुराग कैसे लगाया था। तो आए आपको बताते हैं जी कि यह सुराग कैसे लगाया गया था। अमेरिका में बीबीसी के पार्टनर इदारे CBS न्यूज के मुताबिक वेनेजुएला की हुकूमत के अंदर मौजूद एक CIA के जरिए ने, यानी ये उनका सोर्स था जो अपनी कौम से गद्दारी कर रहा था, CIA के जरिए ने, अब इसको मुहज़्ज़ब अल्फाज में जरिया क्या लें, अदरवाइज तो गद्दारी है उनका, एक जरिए ने अमेरिकी फौज की एलीट डेल्टा फोर्स को निकोलस मादुरो की गिरफ्तारी से कबल इनके मकाम और पते की मालूमात देने में मदद की थी। आप इमेजिन करें, $50 मिलियन इनाम रखा गया था जो मादुरो के हवाले से इतला शेयर करेगा। और यह इंसानी जरिया एक वसी इंटेलिजेंस नेटवर्क का हिस्सा था जिसमें फिजाई और सिग्नल्स इंटेलिजेंस भी शामिल थी। यह कार्रवाई कई माह की बारीक बीनी से की गई मंसूबाबंदी और
CIA و محکمہ دفاع کے درمیان شراکت داری کا نتیجہ یہ کاروائی بتائی جا رہی ہے، یعنی ایک جوائنٹ آپریشن تھا، ریاست کی تمام مشینریز جو ہیں they were involved in it اور انہوں نے اپنا کام کیا جی۔ CIA کے ڈائریکٹر جان ریٹ کلف پہلے ہی کہہ چکے تھے کہ ادارہ انسانی ذرائع کی بھرتی کو ترجیح دیتا ہے، یعنی یہ وہی بات ہے جو ہم ISI کے حوالے سے کہتے ہیں کہ سینہ بسینہ انفارمیشن کا جو ٹرانسفر ہونا ہے وہ ایک سیکیور ترین رستہ سمجھا جاتا ہے، بجائے اس کے کہ ایک ڈیجیٹل کمیونیکیشن چینل پر ریلائی کیا جائے۔ ہاں ادھر بھی کریں، بٹ آپ کے پاس سینہ بسینہ پاس آن انفارمیشن کرنے کا یہ زیادہ ریلائبل سلسلہ سمجھا جاتا ہے، اور سیم تھنگ ہیپنڈ ان وینزویلا جو امریکہ نے کیا ہے۔ امریکی حکومت نے مادورو کی گرفتاری میں مدد دینے والی معلومات فراہم کرنے پر $50 ملین کے انعام کی پیشکش کی تھی۔ ایک اور امپورٹنٹ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وینزویلا پر حملے کے بعد ڈونلڈ ٹرمپ جو باتیں کرے، 12 منٹ کے قریب انہوں نے ابتدائی انٹرویو دیا ہے، ان باتوں سے کیا ظاہر ہو رہا ہے جی؟ ڈونلڈ ٹرمپ نے گزشتہ 2 گھنٹے کے دوران امریکی نشریاتی ادارے فاکس نیوز سے 12 منٹ سے زائد کی گفتگو کی ہے جی، اور انہوں نے وینزویلا پر رات بھر کی جانے والے کارروائی اور حملے کی کچھ تفصیلات کی تصدیق کی ہے، لیکن کئی بڑے اور اہم سوالات پر انہوں نے خاموشی جو ہے وہ بھی اختیار کی ہے۔ توقع ہے کہ وہ اگلے چند لمحوں میں مزید وضاحت بھی کریں گے۔ صدر ٹرمپ کے مطابق وینزویلا کے نیکولس مادورو اور ان کی اہلیہ کو گرفتار کر لیا گیا تھا اور وہ امریکہ منتقل کیے جا رہے ہیں۔ اس وقت جب یہ ولاگ ریکارڈ کیا جا رہا ہے تو اطلاعات ہیں امریکی صدر کے کلیم کے مطابق کہ ان کو وینزویلا کے صدر مادورو کو اور ان کی اہلیہ کو امریکہ منتقل کیا جا رہا ہے، یعنی ان پروسیس ہے، آن گوئنگ آپریشن ہے۔ ان کاروائیوں میں کوئی امریکی فوجی ہلاک نہیں ہوا امریکی صدر کے مطابق، تاہم کچھ زخمی ضرور ہوئے ہیں امریکی فوجی جو ہیں۔ یہ ڈیلٹا فورس کا آپریشن تھا۔ امریکہ اس بات کے لیے تیار ہے کہ وینزویلا میں موجود مادورو کے وفاداروں کے خلاف مزید حملے کیے جائیں، مزید کاروائیاں کی جائیں اور ان کو مزید چوٹ پہنچائی جائے۔ ٹرمپ نے یہ بھی کہا ہے کہ ان کا ماننا ہے کہ امریکی اب دیکھیں بزنس انٹرسٹ کی بات کیا ہے، یہ تمام چیزیں بزنس انٹرسٹ کے گرد گھومتی ہیں اور ہم بزنس ہی سب سے پہلے تباہ کرتے ہیں۔ ٹرمپ نے یہ بھی کہا ہے کہ ان کا ماننا ہے کہ امریکی کمپنیاں وینزویلا کے تیل کی تنصیبات کی بحالی میں بڑے پیمانے پر شامل ہوں گی۔ دوبارہ سنیں، امریکی کمپنیاں تیل سے متعلقہ جو تنصیبات ہیں ان کی بحالی پر بڑے پیمانے پر شامل ہوں گی، تاہم جو باقی وینزویلا کے مسائل ہیں اس کی بحالی کا معاملہ، اس پر انہوں نے کوئی بات نہیں کی ہے، نہ ہی اس پر انہوں نے کوئی خواہش کا محبت کا اظہار کیا۔ تاہم یہ واضح نہیں کہ امریکہ وینزویلا کے باقی حصے جو سیاسی اور معاشی طور پر تباہ حال ہیں کی بحالی کے لیے کس حد تک پرعزم ہے۔ مادورو کے جانے کے بعد ملک کی قیادت کون سنبھالے گا، اس بات میں ٹرمپ نے کوئی واضح موقف نہیں دیا۔ اب آپ کو کلیئرلی امریکی پپٹ گورنمنٹ آنے والے دنوں میں وینزویلا میں بھی نظر آنے جا رہی ہے۔ ٹرمپ نے کہا کہ گزشتہ رات کی کارروائی ایک پیغام دیتی ہے کہ امریکہ اب دیگر ممالک کے ہاتھوں دبنے والا نہیں ہے۔ دنیا کے باقی ممالک، خاص طور پر امریکہ کے ہمسایہ خطے، اس بات پر ضرور فکر مند ہوں گے کہ ایک امریکی صدر جو فوجی طاقت کے استعمال میں خود کو پر اعتماد دکھاتے ہیں اور وہ اس بیان سے کیا مراد لیتے ہیں۔ امریکی صدر کہہ رہے ہیں جی کہ مادورو کی گرفتاری بالکل ایک ٹیلی ویژن شو کی طرح انہوں نے دیکھی ہے۔ BBC رپورٹ کر رہا ہے کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے فاکس نیوز کو بتایا ہے کہ انہوں نے وینزویلا کے صدر نیکولس مادورو اور ان کی اہلیہ کو گرفتار کرنے کی کارروائی جو رات بھر جاری رہی کو بالکل ایسے دیکھا جیسے وہ کوئی ٹیلی ویژن شو دیکھ رہے ہوں۔ انہوں نے کہا کہ اگر آپ نے امریکی کارروائی کی رفتار اور شدت دیکھی ہوتی تو یہ ایک حیرت انگیز منظر تھا، اور obviously ایک حیرت انگیز منظر تھا۔ ٹرمپ نے اپنی ٹیم کی تعریف کرتے ہوئے کہا ہے کہ انہوں نے ناقابل یقین کام کیا ہے، یعنی اس کی ہسٹری میں کوئی مثال نہیں مل رہی ایسی۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ دنیا میں کوئی اور ملک ایسا کارنامہ سر انجام دینے کی صلاحیت اور اہلیت نہیں رکھتا ہے۔ امریکی صدر کا ماننا ہے کہ وینزویلا کے صدر اور ان کی اہلیہ کو امریکہ لایا جا رہا ہے اور وہاں پر ان کے خلاف باقاعدہ قانونی چارہ جوئی کی جائے گی۔ ونس اگین یہ بتاتا چلوں کہ اس کی دنیا کی تاریخ میں مثال
نہیں ملتی، خاص طور پہ جدید دنیا کی تاریخ میں۔ مادورو اور ان کی اہلیہ کو نیو یارک منتقل کیا جا رہا ہے، امریکی صدر کا موقف ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے فاکس نیوز کو مزید بتایا کہ وینزویلا کے صدر مادورو اور ان کی اہلیہ کو امریکی فورسز کی جانب سے گرفتار کیے جانے کے بعد اب نیو یارک منتقل کیا جا رہا ہے۔ یعنی یہ وہ چیزیں ہیں جو ہم ماضی میں فلموں میں کہانیوں میں سنا کرتے تھے کہ ایک بادشاہ نے جنگ لڑ کے دوسرے بادشاہ کو گھٹنوں پر لے آیا اور اپنے تخت کے سامنے بٹھا لیا، اور یہ تمام چیزیں اس جدید دنیا میں ہو رہی ہیں۔ دس از واٹ دا پاور از، یہ طاقت کا استعمال ہے۔ سو ڈیفنس کا مستحکم ہونا بہت ضروری ہے۔ امریکی صدر نے کہا کہ دونوں پر نیو یارک میں فرد جرم عائد کی جا چکی ہے اور انہیں ہیلی کاپٹر اور جہازوں کے ذریعے ریاست نیو یارک میں لے جایا جا رہا ہے۔ ٹرمپ نے مزید کہا کہ انہوں نے بہت سے لوگوں کو قتل کیا ہے، یعنی مادورو کی بات ہو رہی ہے، بہت سے لوگوں کو قتل کیا ہے جن میں امریکی شہری بھی شامل ہیں، حتیٰ کہ اپنے ہی ملک کے لوگوں کو بھی۔ بالکل وہی امریکہ اب پھر اسی موڈ میں ہے جو موڈ آج سے کوئی 10-15 سال پہلے امریکہ نے انجوائے کیا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وینزویلا کے صدر مادورو کو گرفتار کہاں سے کیا گیا ہے؟ تو آئیں آپ کو بتاتے ہیں۔ زبانی کس کی؟ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے۔ مادورو کو ایک ایسی جگہ سے گرفتار کیا گیا جو گھر سے زیادہ قلعہ تھا، ڈونلڈ ٹرمپ کہتے ہیں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے فاکس نیوز سے بات کرتے ہوئے مزید کہا کہ ہم یہ کارروائی وینزویلا پر حملہ 4 دن پہلے کرنے والے تھے، لیکن موسم موزوں نہیں تھا، یعنی یہ کارروائی 4 دن پہلے ہو جانی تھی، موسم کے اتار چڑھاؤ کو مد نظر رکھا جا رہا تھا۔ انہوں نے کہا کہ ایسی کارروائی کے لیے موسم بالکل درست ہونا چاہیے۔ اچانک موسم صاف ہوا اور ہم نے کہا اب جاؤ۔ وہ اپنی ڈیلٹا فورس کا ذکر کر رہے ہیں۔ ٹرمپ نے مزید کہا کہ جب مادورو کو گرفتار کیا گیا تو وہ ایک ایسے گھر میں تھے جو گھر سے زیادہ قلعہ لگ رہا تھا اور چاروں طرف سے مضبوط سٹیل سے گھرا ہوا تھا، یعنی پراپر اس کو ایک سیف ایریا بنایا ہوا تھا۔ انہوں نے دوبارہ کہا کہ انہوں نے، اور یاد رکھیے گا کہ اس تمام تر کارروائی میں کوئی ایک امریکی فوجی بھی نہیں مارا گیا ہے۔ انہوں نے دوبارہ کہا کہ انہیں نہیں لگتا کہ اس کارروائی میں کوئی امریکی فوجی ہلاک ہوا ہے۔ امریکی صدر کا مزید کہنا تھا کہ چند لوگ زخمی ہوئے ہیں لیکن وہ واپس آ گئے ہیں اور خیال ہے کہ وہ کافی بہتر حالت میں ہیں۔